اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے 17ویں پارے سے سورہ حج کی آیت نمبر 32 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک تقوی ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شاعر نکلا ہے شعیرہ سے، جو متوجہ کرنے کا کام کرے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی وہ نشانیاں اور علامتیں جن سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، انہیں شاعر کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تعظیم کی طرف۔ تعظیم یعنی احترام کرنا، یعنی عام لوگوں کی سطح سے انہیں اونچا رکھنا، عزت اور عظمت کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے شاعر اللہ کی مثالیں بھی بیان کی ہیں؟ جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہاڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی پہاڑیوں میں نہیں ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں ایک نبی خدا نے حکم خدا سے اپنے کمسن بچے کو، اپنی زوجہ کو بے آب و طعام چھوڑ دیا تھا، تو وہ معصوم ماں اپنے معصوم بچے مرضی خدا کے مطابق صفا مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان دوڑتی ہیں تاکہ پانی کا انتظام کریں، تو وہ جگہ شاعر اللہ میں شامل ہو گئی۔ تو وہ کربلا جہاں حضرت عباس پیاس بجھانے کی خاطر خیمہ گاہ سے القمہ کی طرف جاتے ہیں، کیا وہ زمین شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں پھر شاعر اللہ کا ذکر ملتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ اونٹ جسے قربان کرنے کے لیے حج پر لے جایا جاتا ہے، وہ اونٹ بھی شاعر اللہ میں سے۔ تو رائے خدا میں قربان ہونے والے جانور کو جب شاعر اللہ میں سے کہا جاتا ہے تو رائے خدا میں قربان ہونے والے انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا حسین بطریق اولا شاعر اللہ میں سے ہیں، مولا عباس، مولا حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، یہ بطریق اولا شاعر اللہ میں سے ہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک شہید ہونے والا ہر انسان شاعر اللہ میں سے۔ اس لیے ہر شہید کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو سید الشہداء کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر نے سید الشہداء جناب حمزہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اما عمی حمزہ فلا بواکی لہو، لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ کی مستورات نے اپنے اپنے شہید کا ماتم چھوڑا اور حکم رسول کے مطابق جناب حمزہ پر گریہ کیا۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، قربان ہو جانے والا اونٹ شاعر اللہ میں سے ہے، تو مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء، صدیقین اور شہداء، صالحین اور زاہدین، تمام شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ماہ رمضان شاعر اللہ میں سے، شب قدر شاعر اللہ میں سے، اور ان تمام کی تعظیم کرنا یہ شرک خدا نہیں ہے، حکم خدا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے مطابق دل کے تقوی کی علامت کیا ہے؟ الف، خدا کو یاد کرنا، بے، شعائر الہی کی تعظیم کرنا، جیم، اولیاء الہی سے محبت کرنا۔ کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف، بے، جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔